الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک بہت ہی پیارا واقعہ آج ہم سماعت کریں گے۔ چنانچہ درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 30 دنیا کی 70 آخرت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و سامعین، بہجت الاسرار میں ایک بہت ہی پیاری حکایت بیان کی جاتی ہے۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت سے اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر ولیوں کے سردار غوث الثقلین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا اور ان سے فریاد کی۔ حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر یعنی پہاڑ کی چوٹی پر اپنے ارد گرد حصار باندھ کر یعنی دائرہ کھینچ کر بیٹھ جاؤ۔ وہاں پر بسم اللہ کہہ لینا، جب دائرہ باندھو تو بسم اللہ کہہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا۔ غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص سے عبداللہ بن احمد سے فرما رہے ہیں کہ وہاں جا کر میرا تصور باندھ لینا، رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے بہت سارے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا، یعنی سحری کے وقت جنات کا جو بادشاہ ہے، اس لشکر کا جو بادشاہ ہے وہ تمہارے پاس آئے گا اور تم سے تمہاری حاجت پوچھے گا۔ اس جنات کے بادشاہ سے کہنا کہ مجھے غوث الثقلین ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو ڈھونڈ کر دو، تلاش کر کے دو، میری لڑکی میری بیٹی غائب ہو گئی ہے، میری بیٹی کو تلاش کر کے دو۔ ابو سعد محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے رات کے سناٹے میں وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ خوفناک جنات، بڑی بڑی ہیبت ناک شکلوں صورتوں والے جنات جو ہیں میرے حصار کے قریب سے گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ڈراؤنی اور عجیب تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھیں۔ چنانچہ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، اس کے ارد گرد جنات کا ہجوم تھا۔ بادشاہ ہے، اس کے ارد گرد اس کے وزراء وغیرہ کا ہجوم تھا، رش لگا ہوا تھا۔ حصار کے باہر سے میں نے جو دائرہ کھینچا تھا اس کے باہر سے ہی اس نے میری حاجت مجھ سے پوچھی، تجھے کیا حاجت ہے؟ میں نے بتایا کہ مجھے بغداد سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اتنا سننا تھا۔ ابو سعد محمد بن عبداللہ فرماتے ہیں اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے نیچے اترا، جنات کا جو بادشاہ تھا وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے جنات جو تھے وہ بھی اس کے ارد گرد دائرہ بنا کر اس کے ارد گرد میرے حصار سے باہر ہی بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی بیٹی کے گم شدہ ہونے کا اسے واقعہ سارا سنایا کہ ایسے ایسے میری بیٹی چھت کے اوپر سے اچانک غائب ہو گئی، مجھے مل نہیں رہی۔ غوث پاک نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ناظرین و سامعین، اب غور کیجیے گا،
اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے کر آیا ہے۔ جنات کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنے گروہ میں اعلان کیا کہ اس کی بیٹی کو کون لے کر آیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں، تھوڑی دیر بعد، جنات میں سے ایک چین کا جو جن تھا، ملک چین یعنی چینی جن جو تھا، پکڑ کر بطور مجرم جنات نے اپنے بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا۔ اب جو جنات کا جو بادشاہ تھا اس نے پوچھا کہ قطب وقت غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے شہر سے تم نے لڑکی اٹھائی کیوں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ان کے علاقے سے، ان کے اس شہر سے لڑکی کو اٹھایا؟ اب وہ جن کانپتا ہوا، ہانپتا ہوا اپنے بادشاہ سے کہنے لگا، عالیجا، میں نے اس لڑکی کو اس کی چھت پر دیکھا، مجھے خوبصورت لگی، اچھی لگی، میں اس پر عاشق ہو گیا، میں نے اسے اٹھا لیا۔ اب بادشاہ نے اس چینی جن کو مارنے کا حکم دیا، اپنے وزراء سے، اپنے ہمراہیوں سے فرمایا، بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ اس کی گردن اٹھا دی جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اور بادشاہ نے پھر میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیا۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لگتا بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ اس پر وہ جنات کا جو بادشاہ تھا وہ بولا، بے شک جب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی قطب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انسان سب اس کے تابع فرما کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین غور کیجیے گا، تھا تو وہ جنات کا بھی بادشاہ، لیکن جب نام پاک آیا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس نے کانپنا شروع کر دیا اور کانپتے ہانپتے ہوئے اپنے گروہ سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کو کس نے اٹھایا ہے؟ اتنی جرت، اتنی ہمت کس میں ہو گئی کہ وہ ان کے علاقے سے جو قطب وقت ہے ان کے علاقے سے لڑکی کو اٹھا کر لے آیا۔ ناظرین و سامعین، کتنا پیارا واقعہ ہے۔ اللہ نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، روشن دستگیر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اتنی طاقت و قوت، اتنی ہیبت عطا فرمائی ہے کہ جنات آپ کا نام سنتے ہی کانپ جاتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ ناظرین و سامعین غور کریں، اللہ نے اپنے اولیاء کو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیاروں کو کس قدر قوت و طاقت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ بہجت الاسرار میں آتا ہے، حضرت سیدنا عمر بزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جمعہ کے دن حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں مسجد کی طرف نماز جمعہ ادا کرنے جا رہا تھا۔ اب میرے دل میں خیال آیا کہ حیرت کی بات ہے، پہلے جب بھی میں مرشد پاک کے ساتھ جمعے کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آتا ہوں تو لوگوں کا ایک جمع غفیر، لوگوں کا ایک ہجوم، لوگوں کا رش لگ جاتا ہے، لوگ مصافحہ کرتے ہوئے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا رش ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ حضرت عمر بزاز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے، اتنا میرے دل میں خیال آیا تھا، ابھی میں نے زبان سے نہیں کہا، اتنا میرے دل میں خیال آنا تھا، حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا، بس پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلام و مصافحہ کرنے لگے، یہاں تک کہ میرے اور مرشد پاک کے درمیان ایک بہت زیادہ ہجوم یعنی رش لگ گیا۔
میرے دل میں خیال آیا کہ اس سے پہلے تو وہی حالت تھی، دل میں یہ خیال کا آنا تھا کہ حضرت سیدنا غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، اے عمر تم نے تو خود ہی ہجوم کو طلب کیا تھا، تم نے خود ہی دل میں خیال کیا تھا کہ آج تو روشنی لگا ہوا۔ سنو، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل اللہ نے میری مٹھی میں کر دیے ہیں، میں جب چاہوں ان کو اپنے قریب کر لوں، جب چاہوں ان سے دور کر دوں، اللہ نے ان کے دل میری طرف مائل کیے ہوئے ہیں۔ ناظرین و سامعین، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دیں ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے اولیاء کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں بھی حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی سے پکی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔